اور اقتدار کے ساتھ ہی سامان رزق دیا، اور اس کے بعد کچھ قوانین اور اصول دیے، اور انہیں بتا دیا کہ اگر ان کے مطابق تم نے اپنے اقتدار کا استعمال کیا اور سامان رزق کی تقسیم کی تو پھر یہ اقتدار تمہارا بڑھتا جائے گا، فروغ حاصل ہوگا، ترقی حاصل ہوگی، اور اگر تم نے ان کی خلاف ورزی کی تو یہ تمکن بھی چلا جائے گا اور معیشت میں بھی تمہاری روزی تنگ ہو جائے گی، فقر و فاقہ تم پر مسلط ہو جائے گا۔ یہ تھی اصولی چیز جو یہاں سے شروع ہوئی اور آگے تک چلتی گئی۔ اب اسی سلسلے میں آگے اب آج یہ آیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، بڑی اہم آیت ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ کہا یہ گیا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کے لیے کچھ غیر متبدل قوانین دیے خدا نے۔ ان قوانین کے مطابق اگر تمکن اور اقتدار کا استعمال کیا جائے گا تو قوموں کی زندگی میں عروج حاصل ہوتا چلا جائے، بڑھتی چلی جائیں گی، بلند ہوتی چلی جائیں گی، اور اگر اس کی خلاف ورزی کی تو انحطاط ہوگا، زوال ہوگا، اور اس کے بعد موت ہوگی۔ یہ جو کسی قوم کا پیریڈ ہے، یہ جو زمانہ ہے کہ جس میں وہ اسٹیبلش کرتی ہے اپنے آپ کو، جسے تمکن کہا جاتا ہے، پھر وہ مائل بعروج ہوتی ہے، بلندیوں تک جاتی ہے، چڑھتی چلی جاتی ہے، اس کو طاقت حاصل ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اسے اگر ان اصولوں کو چھوڑ دیتی ہے تو زوال آتا ہے، اور رفتہ رفتہ وہ انحطاط و زوال کے بعد پھر موت تک پہنچتی ہے۔ یہ جو پیریڈ ہے پورا، یہ جو پوری میعاد ہے جسے آپ کہتے ہیں، عربی زبان میں اسے اجل کہا جاتا ہے۔ پوری میعاد دی، اور پھر میعاد جہاں جا کر ختم ہوتی ہے وہ آخری نقطہ چونکہ اس میعاد کا ہوتا ہے اسے بھی اجل ہی کہا جاتا ہے۔ یوں کہیے کہ اس اجل کا آخری نقطہ، ہمارے ہاں تو اجل موت ہی کو کہتے ہیں نا، لیکن عربی زبان میں یہ صرف موت کو نہیں کہتے بلکہ یہ پورا وقفہ، پورا میعاد، پورا پیریڈ جسے آپ کہتے ہیں، دور جسے آپ کہتے ہیں، کسی قوم کا زمانہ جسے کہتے ہیں، عہد جسے کہتے ہیں، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ اور پھر آخر میں جب وہ ختم ہوتی ہے قوم تو وہ آخری نقطہ ہوتا ہے ان کے اس میعاد کا، اس لیے اسے بھی اجل کہا جاتا ہے، لیکن اس پورے پیریڈ کا نام اجل ہے۔ کہا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کے لیے ایک میعاد ہے، ایک وقفہ ہے جس کے اندر وہ اس کا دور ہوگا۔ مغل پیریڈ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، مغل پیریڈ، انگلش پیریڈ، برٹش پیریڈ، یہ جو پیریڈ کا لفظ ہے، آپ سمجھ گئے کہ مغل پیریڈ جب ہم کہتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ ہر قوم کے لیے ایک پیریڈ ہے۔ اب یہاں سے وہ ہمارے ہاں تو وہ تقدیر اور قسمت اور نصیبہ اور یہ سارا کچھ جو ہے اس کا جو عجمی غلط تصور ہے، اس کی روح سے تو ہر شے ہمارے ہاں کہی گئی ہے نا کہ پہلے سے متعین ہوتی ہے، وہ لکھ دی جاتی ہے، بس اس کے مطابق یہاں ہوتا رہتا ہے، پھر جو کوئی جی میں آئے کر لے وہ اٹل ہوتی ہے۔ قسمت کا لکھا امٹ ہوتا ہے، وہ تو مٹ سکتا نہیں، اور لکھا ہوا پہلے سے ہوتا ہے، یہ تو وہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے۔ فرد کو چھوڑ دیجئے، اس وقت ہم قوموں پہ آ گئے ہیں کہ اس قوم نے فلاں وقت میں عروج پہ آ جانا ہے،
اقتدار پہ آ جانا ہے، اس کے بعد اس طرح سے فلاں وقت تک اس کا عروج ہونا ہے، پھر زوال ہونا ہے، پھر اس کی موت آ جانی ہے، یہ پہلے سے طے شدہ بات لکھی ہوئی ہے، اس کے مطابق یہاں ہوتا رہتا ہے۔ اب اس کے مطابق یہاں ہوتا رہتا ہے تو نہ کسی کو کچھ کوشش کرنے کی ضرورت ہے، نہ جد و جہد کی ضرورت ہے، وہ تو لکھا ہوا ہے، ہو کے رہنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فلاں وقت میں اس کی موت آ جانی ہے، اس کے بعد جو جی میں آئے آپ کیجئے، جتنی تدبیریں جی چاہے کیجئے، اس میں انتظام کیجئے، کچھ کیجئے، وہ تو ہو کے رہنا ہے۔ یہ ہے نا تصور آپ کے ہاں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ میں تو قریباً ہر درس میں اس کے متعلق کہتا رہتا ہوں کہ یہ یکسر خلاف ہے قرآن کریم کے دیے ہوئے تصور کے۔ خود لفظ تقدیر کا مفہوم ہمارے ہاں غلط ہے، اس کے معنی تو ایک پیمانہ ہے، ایک قانون ہے، ایک معیار ہے۔ بہرحال یہ چیز تو دوسری طرف چلی جائے گی، اور اب میں نے جیسا عرض کیا تھا مجھے اس پہ زیادہ تفصیل سے درس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پوری محنت کے بعد وہ جو کتاب التقدیر دے دی ہے آپ احباب کو، اس میں یہ ساری چیزیں آ گئی ہوئی۔ لکل امت اجل، ہمارے ہاں ترجمے میں دیکھیے یا جس تفسیر میں بھی دیکھیے لکھا ہوگا کہ ہر قوم کی اجل مقرر ہے۔ وہی مقرر ہے والی بات جو تھی، اتنے حصے سے تو یہی نظر آتا ہے۔ اور آگے تو پھر اس مقرر کے متعلق بات ہی متعین ہو گئی کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وہ اجل آ جاتی ہے تو پھر اس میں ایک ساتھ کی بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اس سے اور تائید ان کو مل گئی۔ کمند ناز پہ ایک اور تعدیہ نہ کہ دیکھیے صاحب وہ جو اجل لکھی ہوئی ہے اس میں تو ایک ساتھ کی کمی بیشی بھی نہیں ہو سکتی۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ قرآن کریم کے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی جو الفاظ ہیں، جو اصطلاحات ہیں، یہ سمجھیے کہ محاورہ عرب کیا ہے۔ زمانہ نزول قرآن سے عرب جو تھے وہ ان الفاظ کو کن معانی میں استعمال کرتے تھے۔ بھاری زبان عربی آپ کو یعنی عربی میں یہ تھا قرآن۔ ہماری لوگ جاتے ہیں پھر وہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز قرآن نے یہ کہی کہ کسی ایک مضمون کی آیت جو ایک جگہ آئے اس کے متعلق یہ دیکھو کہ قرآن نے دوسرے مقامات میں کیا کہا ہے۔ اس کا انداز یہ ہے، اسے تصریف آیات کہتے ہیں کہ اس موضوع کو وہ پھیر پھیر کر لاتا ہے۔ یہ دیکھ، اور اس نے کہا یہ ہے کہ اس طرح سے ہم اپنے ہر مقصد کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ بہت بڑا دعویٰ ہے، جیسا میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا، چھوٹا وہ بڑی بات ہے، کیونکہ ایک عمر گزاری ہے میں نے قرآن کریم پہ غور و خوض میں، اس لیے اب میں علی وجہ بصیرت کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کا یہ دعویٰ کتنی بڑی حقیقت پر مبنی ہے۔ قرآن کی کوئی آیت اور قرآن کا کوئی اصطلاح نہیں ہے کہ جس کا مفہوم قرآن نے خود واضح نہیں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اگر اتنی فرصت دے گا تو جو میں نے وہ اب آخر میں وہ تبویب القرآن جو ہے جس پہ میں آج کا لگا ہوا اور جس کے ہزاروں صفحے مرتب ہو چکے ہیں، اس میں آپ دیکھیے گا یہ تصریف آیات میں کر رہا ہوں اس میں کہ کسی ایک موضوع کے متعلق یہ بتایا جائے سارے قرآن میں کیا آیا ہے۔
عربی زبان کے مطابق مفردات کا مفہوم متعین میں نے کر دیا ہے لغات القرآن میں، اور یہ کہ تصریف آیات کی روح سے کہاں کہاں قرآن میں کس موضوع کے متعلق کیا کچھ آیا ہے، یہ ہے دوسری چیز۔ اور یہ دو ہی چیزیں ہیں جو قرآن نے بتائی ہیں قرآن سمجھنے کے لیے۔ تو جو بات سامنے آئے وہ کہتا ہے دوسری جگہ خود قرآن سے پوچھو اس کے معنی ہوں گے۔ یہاں یہ کہا لکل امت اجل، ذہن میں یہ آیا کہ ہاں صاحب لکھی ہوئی ہے یہ چیز، اس نے کہا نہیں۔ غور کیجئے کہ عزیزان امان دو لفظ ہیں، پھر میں دوہراؤں لکل امت اجل، ہر امت کے لیے اجل، ایک پیریڈ، ایک زمانہ، اور اس کے بعد ہے لکل اجل کتاب، اور ہر میعاد اور پیریڈ کے لیے قانون۔ 13/38 13/38 وہی دو لفظ ہیں۔ لکل اجل کتاب، بات صاف ہو گئی۔ لکل امت اجل ولکل اجل کتاب، اور یوں ہی بات میں سے بات آ جاتی ہے ہمارے سامنے۔ یہ عجیب بدنصیبی ہے قوم کی، بدنصیبی کی جیسی قوم ہوتی ہے اسی قسم کے اس کے نصیب ہوتے ہیں۔ ہمارے دور میں یہ جتنے معمور میں اللہ کے دعویٰ کرنے والے آئے نا، عجیب چیز ہے، کیونکہ ہم بہت پست ہیں علمی اعتبار سے، یہ لوگ بڑے پست ہیں۔ یہ جو بہاءاللہ نے ایران میں نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کا دعوے کا مدار یہ تھا کہ صاحب قرآن کریم ایک خاص زمانے کے لیے آیا تھا، ایک مدت کے لیے آیا تھا، وہ اس کی جب یہ مدت ختم ہو گئی تو یہ قرآن ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر اب نئی کتاب کی ضرورت پڑ گئی، کیونکہ یہ تو ایک مدت کے لیے تھا نا، جیسے ریلوے ٹائم ٹیبل ہوتا ہے یا یہ کیلنڈر ہوتا ہے آپ کے ہاں کا، 31 دسمبر کے بعد انہوں پھر ادیج بھیج دیو کہ وہ جی نواں کیلنڈر آ گیا، یعنی اس کا دعویٰ یہ تھا۔ اور پھر یہ چیز کہ وہ ہر دعویٰ جو ہمارے ہاں کرنے والا آتا ہے نا، وہ قرآن کی سند دیتا ہے۔ جھوٹ کی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی جھوٹ بن کے سامنے نہیں آتا، اسے سچ کا لبادہ اوڑھ کے سامنے آنا پڑتا ہے۔ ایک شخص آپ سے کچھ وعدہ کرے کہ میں یہ کر دوں گا اور آپ کو یہ دے دوں گا اور سب کچھ یہ کروں گا، اور اس کے بعد یہ کہے کہ بھائی یہ سوچ دو کہ میں نے بالکل جھوٹ بولا ہے تمہارے ساتھ، تو اس کا کچھ بھی وزن ہوگا جو کچھ اس نے یہ بکواس کی، وہ قسمیں کھاتا چلا جائے گا کہ بالکل سچ ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، اس میں جھوٹ کا ذرہ نہیں ہے۔ جھوٹ سچ کا لباس پہنے گا تو کوئی دوسرا مانے گا۔ یہ جتنے خلاف قرآن دعوے کیے جاتے ہیں نا، اس کی تائید میں قرآن لایا جاتا ہے، سچ کا لبادہ اس کو پہنایا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ صاحب ایک اس کے لیے تو ہر کتاب کے لیے ایک پیریڈ مقرر ہے، پیریڈ ختم ہو گیا، اور ختم ہوگی قرآن کا پیریڈ قریباً 1200 سال تھا، گن لیا ہوگا اس نے اپنا، تو اس نے کہا 1000 سال قریباً کہا کہ یہ پیریڈ تھا، یہ پیریڈ اس کا ختم ہو گیا۔ ارے بابا کہاں سے یہ بادلی کہنے کا قرآن میں ہے لکل اجل کتاب، کہ جی کیا معنی ہوئے کہ ہر کتاب کا ایک پیریڈ ہے، وہاں ہے لکل اجل کتاب، ہر اجل کے لیے ایک کتاب قانون ہے، اور وہ پیش کرتے ہیں کہ ہر کتاب کے لیے ایک اجل ہے، کہ قرآن کی اجل آ گئی تھی ان بھر گیا انہیں تسلیس نہ کرو۔ بات میں سے بات نکلائی تھی لکل اجل کتاب، بڑی عظیم حقیقتیں، لکل امت اجل لکل اجل کتاب، ہر میعاد کے لیے ایک قانون مقرر ہے۔ ہمارے ہاں تو دھاندلی وہ کہتا ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہر بات قاعدے اور قانون کے مطابق ہے، اور مقرر ہے قاعدہ اور قانون، وہ اٹل ہے۔ اس قاعدے اور قانون کے مطابق یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اس قاعدے اور قانون کے مطابق قومیں مٹتی ہیں، قومیں ثابت رہتی ہیں۔ محو ثبات اس قانون کے مطابق ہوتا ہے۔
جب قانون ہو گیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ پھر قوم اپنی اجل آپ متعین کرے. قوم کے ثبات کا بھی قانون، قوم کے محو کا بھی قانون. اور یہ قانون وہ ہے کہ گپت ودیا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ خدا کو ہی اس قانون کا علم ہے، پھر بھی وہ بات ہو جاتی نا کہ صاحب قانون تو ہے لیکن ہمیں اس قانون کا علم نہیں، تو اس لیے ہم کیا کریں. کہا یہ بات نہیں ہے کہ قانون کا علم نہیں تمہیں. وہ جو کتاب ہے ولا کتاب معلوم، وہ کتاب معلوم ہے، ہر ایک کو اس کا علم ہو سکتا ہے. دیکھا تصریف آیات کیا کرتی ہے قرآن میں، جوڑتے جائیے یہ کڑیاں. کتاب معلوم ہے، قانون ہے، قانون کا علم دیا گیا ہے. ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، وہی دوہرا دیا کہ یہ جو قانون کے مطابق میعاد مقرر ہوتی ہے یا قومیں مقرر کرتی ہیں اپنی زندگی کی میعاد کو، پھر اس کی صورت یہ ہوتی ہے قانون ہے متعین اور اٹل، اس کے مطابق محو و ثبات ہے، اس میں نہ گھڑی بل کی پہل ہو سکتی ہے نہ تاخیر ہو سکتی ہے. قانون کے تو معنی یہ وہ پہلی ریفرنس تھی 13/38 لکل اجل کتاب 13/38 اور 39، اور یہ جو ہے ولہا کتاب معلوم 15/4. یام اللہ ما یشاء ویثبت، اس کے مطابق محو ثبات ہوتا ہے. کتاب معلوم ہے، تو یہ کتاب معلوم تو وہ ہے جو بکھری ہوئی ہے. آگے ہے وہ ام الکتاب، اس قانون کی اصل اور جڑ جو ہے جو ہے وہ ہمارے پاس ہے. یہ قانون ایسا کیوں بنا؟ یہ ام الکتاب کہلاتا ہے. عربی زبان میں کسی چیز کی اصل و حقیقت و کنہ اور ماہیت اور ضرب کو، اوریجن کو، جڑ کو، کیوں کو کہتے ہیں. کتاب تو معلوم ہے ہر جگہ. کیوں ایسا ہے؟ نمک میں نمکینی کیوں ہے، شہد میں شیرینی کیوں ہے؟ یہ کیوں والی بات جو ہے وہ ہمارے علم میں ہے. تمہارے علم میں یہ بات ہے کہ سینکھیا ہلاکت آمیز ہوتا ہے، پانی حیات بخش ہوتا ہے. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ام الکتاب سے تعلق ہے، وہ ہمارے پاس ہے. تمہیں تو کتاب ہی چاہیے نا، قانون چاہیے، ٹھیک ہے. میں بھی عرض کر رہا تھا کہ اٹل قانون ہے، اس کے مطابق مدت اور معیار. یہ ورک کیسے ہوتا ہے، اس کا طریق عمل کیا ہے، یہ کس طرح سے قومیں عروج کی طرف جاتی ہیں. جو قومیں عروج کی طرف جاتی ہیں کیا اس قوم میں کوئی بھی خرابی نہیں ہوتی؟ اور جب وہ انحطاط کی طرف اور زوال کی طرف آتی ہیں تو کیا ان میں کوئی کسی قسم کی خوبی ہوتی ہی نہیں ہے؟ کہا نہیں. اس کے لیے قانون اور ہے. قانون وہ ہے جسے میں کئی دفعہ اس مثال میں سمجھایا کرتا ہوں کہ انسان کے اندر ایک توانائی ہوتی ہے، ریزسٹنس کی پاور جسے کہتے ہیں، قوت مدافعت. یہ ہلاکت آفرین یا بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم فضا میں عام ہوتے ہیں. کوئی فضا اس سے خالی نہیں ہوتی، ہر ایک پہ وہ اثر کرتے ہیں. اور وبا کے زمانے میں تو پھر وہ ایسے یورش کرد کے آتے ہیں جیسے بھارت اور مجیب آیا. تو اس زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی بعض لوگ کی کیفیت یہ ہے کہ سڑک پہ سے گزرے، وہ جھاڑو دے رہا ہے اور 2-4 چھینکیں آئیں اور جو کام ہوا اور لیٹ گیا، جی فلو ہو گیا ہے صاحب. اور اسی سڑک کے اوپر 20 آدمی اور پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا. وبا میں بھی لوگ یہ بچ جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ قوت مدافعت جس کی اتنی زیادہ ہو کہ وہ ان ہلاکت آفری جراثیم کے حملے کا مقابلہ کر سکے.
وہ بچ جاتا ہے. اور جب یہ قوت مدافعت کم ہو جائے اور یہ تخریبی قوت زیادہ وزنی ہو جائے تو پھر وہ غلبہ حاصل کر لیتی ہے. اس کا نام بیماری ہوتا ہے. اور آہستہ آہستہ قوت مدافعت کم ہوتی چلی جاتی ہے, بیماری بڑھتی جاتی ہے. وہ بیماری تو نہیں بڑھ رہی ہوتی, قوت مدافعت کم ہو رہی ہوتی ہے. یہ تقریبی قوتیں غالب آتی چلی جاتی ہیں, آتی چلی جاتی ہیں. جس دن کسی کی موت ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ اس دن اس میں توانائی اور قوت بالکل نہ زیرو پہ ہو جائے, وہ اتنی کم ہو جاتی ہے کہ وہ ان کے غلبے اور یورش کا ذرا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. اس کا نام موت ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو قانون ہے, قانون یہ ہے کہ کون سی قوت زیادہ ہے. کسی قوم میں تعمیری کاموں کی قوت اگر زیادہ ہوگی تو تخریبی عناصر جو کچھ کریں گے وہ اس کو دبا نہیں سکیں گے. تعمیری کام غالب آ رہیں گے, اس کا نام ہوگا قوم کی زندگی, قوم کا غلبہ, اس کا فروغ, ارتقاء, ثبات. اور اگر ایسا ہوگا کہ تخریبی عناصر اس قوم میں زیادہ بڑھتے چلے جائیں, تخریبی کام زیادہ ہوتے چلے جائیں, تو وہ جو تعمیری کام ہے وہ دب جاتے ہیں. آہستہ آہستہ تخریبی کام غالب آتے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ قوم ایک دن محو ہو جاتی ہے. محو ہونے کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ اس قوم کا کوئی فرد باقی نہیں ہوتا. قرآن نے یہ کہا ہے کہ آؤ تمہیں بتائیں زندگی اور موت کیا ہوتی ہے. طبعی طور پر وہ قومیں چلتی پھرتی ہے لیکن اپنے لاشوں کو اپنے کندھے پہ اٹھائے ہوئے چل رہی ہوتی. تاریخ میں ایسا بھی ہے کہ وہ قومیں ایسی بھی گئیں. قرآن نے جو کہا ہے کہ پھر ہم نے ان کی پھر داستانیں باقی رہ گئی. قرآن کے الفاظ ہیں اور جالنا ہم احادیث, انہیں ہم نے داستانیں بنا دیا, افسانے بنا دیا ان قوموں کو. اور بعض وہ بھی ہیں کہ وہ قوموں کے افراد جو ڈیسینڈنٹس ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں. اب بھی ہمارے یہاں مغل ہوتے ہیں, مغلیہ سلطنت والے پھر رہے ہوتے ہیں, تمباکو بیچ رہے ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں. کیا بات زبان پہ آ گئی. یہ باقی نہ بچتے, زندہ نہ رہتے تو زیادہ بہتر تھا. دلی میں ہم نے دیکھا ہے وہ ایسی فضاد تھے جس کے اندر مغلیہ سلطنت کے بچے ہوئے چشم و چراغ بھیک مانگا کرتے تھے. بدترین عذاب اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے, کسی چیز کا ضائع ہو جانا, گم ہو جانا, اسے نہیں وہ بدترین عذاب کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ عذاب الہون جو ہے, ذلت جس میں آتی ہے وہ عذاب سب سے بدتر عذاب ہوتا ہے. میں انہیں دیکھتا تھا, میں کہا کرتا تھا کہ سلطنت کا گم ہو جانا, مٹ جانا یہ عذاب نہیں تھا. یہ کہنا, وہ کہتے تھے کہ میں بابر کی اولاد میں سے ہوں, میں ظفر کا نواسا ہوں, میں اس کا پوتا ہوں, خدا کے لیے روٹی دے جاؤ. یہ عذاب الہون ہے جو کسی قوم کے اوپر آتا ہے, ذلت کا عذاب ہے. عزیزان من, آج ہم بھی ذلت کے عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں. جانا پڑا رقیب کے در پر ہزار, ایک آسمان کا نہ تیری راہ گزر کو ہے. عذاب الہون ذلت کا عذاب ہے کہ کمینہ قوم ہے, انتقام لیتی ہے اس وقت, اس ذلت کو اور زیادہ وہ ذلت کرتی ہے. بات کچھ اور ہو گئی. قانون ماو ثبات یہ ہے, قوم میں زندہ رہتی ہیں ذلت کے عذاب میں مبتلا ہونے کے لیے. قانون یہ ہے کہ اگر تعمیری قوتیں زیادہ ہیں تو قوم زندہ رہتی ہے, بڑھتی چلی جاتی ہے. تخریبی قوتیں بڑھ جاتی ہیں تو پھر قوم مائل بہ انحطاط ہوتی ہے, پھر وہ موت آ جاتی ہے. ابھی یہ جو میں نے ابھی کہا تھا موت, اس نے یوں شاعری نہیں کی تھی کہ مرتا ہوں آرزو میں مرنے کی. موت آتی ہے پر نہیں آتی. قرآن نے جہنم کے متعلق کہا ہے کہ یاتی نجلا نے کل لیتا ہے, چاروں طرف سے موت آئے گی. وما ہم بمیتون, ان کا وقت مریں گے بھی تو نہیں. چاروں طرف سے موت آئے گی لیکن مریں گے بھی تو نہیں.
یہ سسک کے مرنا ہمیں ہجر میں بنا. مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. قانون یہ بتایا ہے 7:8 اسی سورہ اعراف والوزن یومئذ الحق. ہمارے ترازو وہ ہے جنہیں دھرم کانٹا کہا جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے دھرم کانٹا؟ سچا تول جس کا ہوتا ہے. بالکل وزن سے ہی ہمارا قانون کرتا ہے. کیا الفاظ فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. جس کا ضمیری کاموں کا پلڑا چکتا ہے وہ کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار ہوتے ہیں. ومن خفت موازینہ، اور جن کا یہ پلڑا کمزور ہو جاتا ہے، جن کا تقریبات کا پلڑا چکتا ہے، فاولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں. کون ہے یہ نہیں کہا سلطنت گئی، دولت گئی، قوت گئی، عزت گئی. یہ لوگ ہیں خسروا انفسهم، اپنا آپ گیا ان کا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے قوانین خدا بندی کو بھلا دیا تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ خود فراموش ہو گئے، اپنے آپ کو ہی بھول گئے. یہ ہے عذاب. اولئک الذین خسروا انفسهم. کیا ہوا؟ ہمارا کوئی اس قسم کا لکھا ہوا تھا کہ یہ ایسا ہو کے رہے گا؟ ایسا ہوا. دماغ کانو بے آیاتنا یظلمون. ہمارے قوانین کا گرام سے اقرار کرتے ہوئے ان کی خلاف ورزیاں کرتے جو ظلم و ستم کرتے چلے گئے. یہ نتیجہ ہوا کرتا اس قوم. قانون محو تباہ. کیا ہے قانون؟ قانون وزن پر حق. دھرم کانٹے لگے ہوئے ایک ایک ساتھ میں قوموں کے حال تلتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لفظیں بھی ہوتی ہیں، صاحب بھی ہوتا ہے. کہتا ہے اس کی کوئی قوم ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ نہیں ہو جاتی. اس کا طریقہ ہے ان اللہ تعالیٰ نے یوزے بند سیئات. اگر ناہمواریاں پیدا ہوگی نا کوئی بات نہیں، حکم کارانہ کام زیادہ کرو، ناہمواریاں لگ جائیں گی. پانی گڑوں کو اور کڈوں کو برابر کر کے آگے چلا جایا کرتا ہے. کچھ وہی بات نہیں. حسنات سے سیئات مٹ جایا کرتی. یہ وزن کے تگڑے یم اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. قانون کی اصل ہمارے پاس اس کے مطابق یہ ہوتا ہے بڑا اٹل، میعاد بھی اٹل ہوتی ہے. وہ کسی کی خاطر نہ گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے. من سنیے کہ یہ قانون دینے والا کس انداز سے یہ بات کہتا ہے کہ وہ کسی کی خاطر رعایت نہیں اس میں ہو سکتی، نہ کسی کے لیے یہیں پر سبحانہ دار پہ ہم اس کے خلاف کرتے ہیں. وہ کہتا ہے وہ قانونی نہیں رہتا جو ان کنسیڈریشن کی بنا پر اپنے اندر استثناء یا رعایت برت جائے. کسی بھی نہیں کر دے گی وہ قانون نہیں رہتا. قانون اس وقت ہے جب تک وہ اٹل ہے، یا مبدل ہے کلمات اللہ. اٹل ہے، کسی کی رعایت نہیں کرتا، اس میں جذبات کا دخل نہیں. خدا سب سے بڑا عمل اس لیے ہے کہ جذبات نہیں اس کے اندر. جذبات کا ایک مقام آیا. من کیا کتاب ہے یہ میں عرض کرتا ہوں. کیا کتاب کہا دوں اس بات. تو پھر بچہ ہی تھا اس زمانے میں. ابھی میں علامہ اقبال کے یہاں کبھی کبھی آ جاتا تھا. یوں ہی بچپن میں جیسے شعر کہا کرتے انہوں نے کہا تو یار تو کو اپنا شعر کبھی نہیں سنایا. عجیب شخص ہو گئی، بھائی عظیم شخصیت. میں نے کہا جنہوں نے وہ اپنے شعر جلا دیے تھے. کہنے لگے وہ کس دن جلا دیے تھے؟ میں نے کہا جب آپ کا شعر سامنے آیا تھا. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا اس شعر بے سوادے ہو گئے. پنجابی بولتے ہیں بے سوادے ہو گئے. ان کی کیا یہ تھی اس کے بعد وہ کچھ اپنے آپ میں گم ہو جایا کرتے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک نہیں بال دے شعر بے سوادے لیکن لگ جائیں گے. انہوں نے پوچھا کہ میں کس دن؟ میں کیا جس دن تو شعر سامنے آیا کہنے لگے ایک دن اقبال کے بھی بے سوادے ہو جائیں گے. میں نہیں آتا تھا. میں کہہ رہی کس دن کہنے لگا دن قرآن کا نکال لگتے. عزیزہ مہمان یہ کیا کہا کہ لگت میں سارے عجیب کتاب بات ہو رہی تھی قانون کی. اتنا بلند تھا اسی کے مطابق یہ محلہ بہت بات دعوت. ایک آیا مقام جذبات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ
ذاتی اقدام سے جن کے متعلق ان کے متعلق کہا کہ تورا کشید و دست قلم کشید خدا تیری تصویر کھینچی تو مصور نے اس کے بعد برشرت دیا کہ اب اس کے بعد اور تصویر نہیں کھینچی جائے گی. 13 سال مکے کے اس کے بعد مدینے کی زندگی فہم تو وہ تاز مسلسل سے تکلیفیں سہولتیں اذیتیں مشقتیں تداہمات تقادمات ایک دن کا ایک دن آرام کا نہیں اتنی مصیبت اور چلی آ رہی ہے ابھی تک. پہلے دن سے قانون کے مطابق تیار رکھو غلبہ تمہارا ہی ہوگا اتنا ہو کر رہے یا کئی چیز مگر تو ہے کیوں کر کچھ آخری سا ہوگا تو یہ آرزو کے بیدار ہوئی ہو کتنی معصوم تھی آرزو کہ اللہ میری ساری زندگی اسی طرح تاز میں گزر جائے گی یا میں یہاں سے کچھ دیکھ بھی لیں گی بڑا محسوس ہے یہ عمر کے آخری حصے میں باقی کی آتی ہے آرزو. دیکھیے کتنی معصوم و مقدس آرزو ہے. آرزو کے ہر کسی میں ہو رہی ہے کہ جس کے اندر جبلی آتا تھا لے کے اس قلب سے یہ آرزو بیدار ہو رہی ہے اور دعوت اتنی بھی ہے کہ مجھے اس کا تو ایمان ہے اس پہ کہ یہ ہو کے رہنا ہے تو جی یہ چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے میں اسے ذرا دیکھ. عزیزہ ممبر جس کے ہاتھ میں کھارے اقرار اور اختیارات ہوں یہ کہنے والا یہ ایک معصوم کی آرزو پیش کرے کہ میں اتنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنی اس محنت کی فصل کو برمند ہوتا دیکھ لوں. کوئی بھی اور ہوتا گھر کے منہ چوم لینا رو سکے تھے آ جاؤ تو میری کہنا لے پڑ اور چلے جانا ہے تیری زندگی میں جو فصل برمند ہو جائے یا تیرے بعد ہو جائے اس کی بات صحیح نہیں ہے. تیرے ذمے اس کو پہنچاتے چلے جانا ہے کب ہوگا وہ علینا حساب ہم کرتے ہیں کام کرو جا کے اللہ کسے قانون کہتے ہیں مان دی گل کے رویے بھی رابطے سے جن کیا برداشت نہیں ہے ورنہ ہو رہی ہے جو برداشت نہ سکتا. لیکن یہی تو عظمت ہے اس کی اور اس نے کہا لیکن اجمن کتاب علیہ حساب یہ حساب ہم کرتے ہیں کہ اس قانون کے مطابق اس قوم کے مٹنے کا وقت آ گیا ہے یا نہیں ابھی آیا. اگر کچھ بڑا چڑھے جاؤ یہ جاؤ کام کیے جاؤ تھوڑا خیال کو یہ ہے ویزا نے قانون امتوں کے عروج حوال کا جس میں کوئی رو رعایت کسی کی نہیں ہو سکتی. یہ نغمہ ہے کہ اسی کتاب کے مطابق حضور کے سامنے یہ آگے میں کہتا ہوں کہ خدا تو علیم تھا اسے تو پتہ بھی تھا اس بات کا کٹو بھی تھا لیکن اس وقت یہ نہیں کہا کہ نہیں آ جائے گا کہ کم نہیں آ جائے گا. بالکل نہیں. کسی کو غائب کرنے میں دیا جائے اس کی کوششیں کافی جو ہے بالکل جیسے روک پہ بدل جاتی. مجھے اگر معلوم ہو جائے اس کے مطلب کہ یہ ہو گیا رہنا کافی ہوگا بھی لگتا ہے نظر کی لوڑ پہ کچھ کروں گے نہیں لگا. یہ مسئلے روز آتے ہیں ہوتے ہیں کہ حضور کو علم غیب تھا اور آپ نے یہ دیا تھا یہ دیکھیے کیا کر رہا ہے وہ معلوم تھا خدا کو معلوم نہیں اور پھر تاکہ ہمیں بتایا حضور کی زندگی میں سامنے آ گیا. لیکن اس آرزو کے بعد میں یہ نہیں کہا تمہارے کام میں آئے تمہارے بعد میں آئے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تم یہ سب کچھ خود دیکھنے کے لیے کر رہے ہو کل تو انسانیت کی کھیتی کو اگائے وہ کب کے رہے گی تمہارے سامنے ہو کے بعد میں رہے تم کو چاہتے چلے جاؤ علیہ لے صاحب یہ کام ہم کرتے ہیں سب کام ہو گئے. طریقہ اس کا جو ہے رضوان من وہ بھی آپ کو معلوم ہے. کہتے ہیں اسلام آگے نہیں چلا تھوڑے دور کے اندر تھا پھر اس کے بعد آگے نہیں چلا تو ہمیں بتائے کہ اسلام کے سوا تو کوئی اور قانون تو ہمیں چل ہی نہیں سکتا. وہی چل رہا ہے وہی چلے گا آج بھی وہی چل رہا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ جب کوئی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے جو اس قانون کو اور اس نظام کو اپنے قوت بازو سے آگے بڑھاتی ہے تو پھر اس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی جماعت نہیں ہوتی تو پھر یہ زمانے کے تقاضوں سے آگے بڑھتا ہے. اور اس میں خدا کہا کہ ہمارا ایک ایک دن پھر تمہارے حساب سے 100 سوال کا ہوا کرتا ہے. بات اتنی ہے نیادیں اس میں بھی ہوتی ہیں قانون اس کے اندر بھی ہوتا ہے. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ جب یہ فطرت کے قانون رفتار سے چلتا ہے جسے انگنانے کے تقاضے چڑھتے ہیں تو وہ وقت زیادہ لیتا ہے. 14 سال کی ہسٹری عزیزہ نے منا کے سامنے ہے. انسانوں نے اپنی کلاس کے بعد کھکرے کھاتے ہوئے ہڈیاں کرواتے ہوئے چنگے کرتے ہوئے آپ دیکھیے گا کہ اس تاریخ میں جتنے قانون انسانوں کے اٹھے ہیں آپ دیکھیے کہ یہ اس رسولان کی طرف اٹھے ہیں ان قوانین کی طرف اٹھے ہیں جو قائم نے دیے تھے اس کی خلاف مت میں چلے جا رہے ہیں. ایک قدم اس کی طرف اٹھتا چلا جا رہا ہے.
ہوتی ہے. کل ہی جو چیز آپ کے سامنے یہ ہے جسے زرعی انقلاب کہتے ہیں, زرعی اصلاحات جسے آپ کہتے ہیں, میں اس پہ تبصرہ تقسیم نہیں کر رہا اس وقت. میں بتا یہ رہا ہوں کہ یہ رفتار تو ضرورت ہوتی ہے, لیکن قدم اسی کا اٹھتا ہے. اگلی آیت قرآن کی سنی عزیزان نے سب سے بڑی چیز جو جہاں سے بات شروع ہوئی تھی والا کیا اللہ لکڑ کی ہم آئے, زمین نے تمہارے لیے مزید کا رزق رکھا ہے. سوال کی تقسیم کا یہی تقسیم یہ تھی جو اس سے پہلے یہ تھا ہے سوچے تمہارا کی زندگی جہاں سے کوئی بھوک لگا کھانے کو نہیں دو لگتا ایسا تمہارا جہاں سے میں کھڑوں کے جب یہ تیری کی لکیریں کھاتی ہیں تو پھر یہ بات نہیں رہتی کہ کہاں سے جس کا نہیں رہا. اب تو وہ رہا بھی نہیں رہا اور بچپن کے کھلونے میں ایسے جگہ کا تمہیں سن لگے گا جب مجھے ملکیت بھی نہیں ہوتے تو باہر جا کے جی کہ مجھے کھائے اور دنیا دینا کسی کو کہنا یہ بڑھیا ہے وہ دیتے تجھے دیر وقت تک کو تھوڑا سا لڑی ڈالنا ہوں اس نے میری اور تیری کی لکیر کھینچی وقت ہے تو کیا ہمارا کی زندگی کیسی ہے سوچے سماج اور پھر جب لکیر کھینچی گئی تو کیا یہ میری یعنی وہ پھر زمین اللہ کا کہیں نہیں عجیب بات یاد آئی. سوال ریاست میں مولوی صاحب سے اسلامی پرانی سی کا بہو اور یہ مولوی کا کو ریاست سے بھی ملتا انہیں جگہ دبانا کس کا بہو بہت بڑا تھا یہی والی ریاست کے اس زمانے میں کیا تھا وہاں دربار سے پہلے ہنسنے کا مور جیسا ہمارے یہاں یہ رواج ہے ہنسنے کا 186 تلاوت میں ہوتا ہے نا زمین بھی اللہ کی عثمان بھی اللہ کا جو کچھ میں ہے یہ اللہ کا ہے. وہاں بیٹھے ہوئے تھے مولوی صاحب اٹھ کے کھڑے ہو اللہ کا ساتھ ریاست مسئلہ دیکھو قرآن کو تلاوت کر رہا ہے یہ کھڑے ہو کے کیا جھوٹ بولتے جاہل نہیں ہے کھڑا ہو کے کر رہا ہے بڑے جگہ بولتے ہو آگے کیا بولتا ہے تمہاری گستاخی ہے کہ بات سن لی غلط ہے توفیق ہوگی ریاست کا مجھے پتا تھا کہ دو گے تم بات تو سن لگے سارا مہینہ آپ کے یہاں مال کے دفتر میں رہا اور میں نے سارے رجسٹر دے لیے تو وہاں زمین کا کھانا ملتی ہے تو اس کے اندر ساری بنا لیے یاد ہے سارے رجسٹر میں بڑا رہا بولتا ہے بڑی عجیب بات. پھر جاتی ہے کے بعد انجینئر زمین لیکن خدا کا قانون یہ تھا کہ آج وہاں بجت گردش چرخے نیلو کری نہ انجن بمارے نہ انجینئری زمین تو ایک طرف ہی رہا تو یہ ختم ہو گئی. بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جب یوں لکیریں کھینچی گئی تو پھر ان الارض باللہ نہیں رہا کتنا زمین نہیں اللہ نے کتنا نہ والے ہیں سارے نہ ہوا یہ نا یہ انسانوں کے ہاتھوں سے انقلاب آیا تو اعلان کر دیا اس نظام کے سربراہ نے کہ لنا رقاب الفرد حضور نے اعلان فرما دیا کہ زمین بھی اللہ کی بندے بھی اللہ کے اللہ کی زمین اللہ کے بندوں کے لیے معاملہ ختم ہوا. میری اور تیری کی لکیریں مٹ گئیں پھر وہاں کوئی رجسٹر ایسے نہیں تھے جہاں نتھے خاتے نہ زمین بھی اللہ کی بندے بھی اللہ کی. دور ختم ہوا پھر وہی لکیریں کھینچی گئی. اب اس کے بعد کیا یہ کیا ہمارے ہاں کے ساتھ اسلام چند دنوں کے لیے چلا آگے نہیں چلا. پوچھتا ہوں کہ یہ جو آگے یہ چیز آ رہی ہے یہ کل ہی جو چیز آپ کے یہاں ہوئی ہے کہ سمٹائے چلے جا رہے ہیں آپ ان لکیروں کو تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں آپ. یہ کون سا دین چل رہا ہے؟ یہ فیوڈل سسٹم چل رہا ہے یا قرآن کا دین چل رہا ہے؟ یہ جاگیرداریاں چل رہی ہیں یا اسلام کا نظام چل رہا ہے؟ آپ کہیں گے کہ ہاں صاحب سبحان اللہ تمہاری باتیں کر رہے ہو عزیزہ نے من باتیں نہیں کر رہا قرآن کا اصول بتا رہا ہوں. کہا کہ یہ چیز سمجھ نہیں ہے نا مارو سبات کی
کیسے ہم ان چیزوں کو کم کرتے چلے جاتے ہیں. یہ جو انہوں نے معیشت کے اوپر لکیریں کھینچی ہیں عزیزان ایمان لکھیے اور رکھیے. یہ سورت 13/41 13/41 اور پھر جھومیے اس کے بعد کہا اولم یروا اے نو انسانی تم دیکھتے نہیں ہو کیا نہیں دیکھتے انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها کس طرح سے ہم زمین کو یہ بڑے بڑے سرداروں کے ہاتھوں سے کم کرتے چلے جا رہے ہیں. یا اللہ 1400 سال پہلے کہا جا رہا ہے. ابھی یہ ننقصها کا پروگرام ہے کم کرتے چلے جانا. یہ تنقیص ہے ابھی آہستہ آہستہ سمٹاتے چلے جانا. یہ جو پروسیس ہے نا فطرت کا یہ تدریجی ہوتا ہے ہمیشہ. یہ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ اس طرف لاتا ہے یہ چیز کی طرف. اس لیے یہ جو چیز ہے یہ تدریجی طریقہ ہے. آہستہ آہستہ یہ سب کچھ ہوتا چلا جائے گا. ویسے ہونا بھی یہی چاہیے. اس قسم کی جو تبدیلی بنیادی تبدیلیاں ہیں یہ ہونی ہی اسی طرح سے چاہیے. نہ کیا یہ رہا تھا کہ یہ اسی کے ساتھ لکل اجل کتاب یہ جو نظام تھا جاگیرداری کا اس کے لیے بھی ایک کتاب ایک قانون تھا. ماو سبات کا قانون تھا. اس قانون کے تابع یہ چیز کہی کہ کسی کی خاطر بدل نہیں سکتا. یہ قانون نافذ الامر ہو بھی رہا ہے کہا ہو نہیں رہا تو تم دیکھ نہیں رہے کہ کس طرح سے ہم ان سرداروں کے ہاتھوں سے اس زمین کو کم کرتے چلے جا رہے ہیں. کم کرتے کرتے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بتایا گیا کہ اللہ کی زمین اللہ کے بندوں کے لیے عام ہو گئی. پھر انہوں نے جو اللہ کے بندے نہیں تھے انہوں نے پھر اس زمین کو اپنے قبضے میں کیا. پھر اس کے بعد کوئی ایسا تو نہ اٹھا کہ جس نے یہ کچھ کیا ہو. زمانے کے تقاضوں نے آہستہ آہستہ یہ چیز یہ جو قرآن کہتا ہے کہ ہم کام کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اور یہ جو پروسیس ہے اس کے متعلق کہا یہ نہیں ہے کہ یوں ہی انسان اٹھتے ہیں کرتے ہیں ایسے. ورنہ ہو یحکم ہو یہ خدائی قانون کے فیصلے لامحکم حکم ہی اس کا فیصلہ ہے. اس کو بدلنے والا اس کا پیچھے کرنے والا اس کا کرنے والا کوئی نہیں ہے. وہاں کوئی حساب ہم تو بڑی جلدی حساب کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارا ایک ایک دن تمہارے 100 ہزار سال کے برابر ہوتا ہے. ہم تو بڑی جلدی یہ کرتے ہیں. یہ قانون کیا تھا جس کی روح سے یہ کہا کہ ان کے ہاتھوں سے تو ہم چونتے چلے جاتے ہیں. کیوں ان کے ہاتھوں سے چونتے چلے جاتے ہیں؟ کہا قانون سن لیجیے زمین میں فنا و بقا کا قانون جو ہے نہ وہ ثبات کا قانون جو ہے وہ قانون کیا ہے کیا لفظ ہے. اور ضرورت یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا کے عدالت حکومت ہیں ان کے باہر کے لیے روپ میں یہ لکھ کے لگا دیا ہے ان کا بتایا وہ قانون ہے وہ ثبات کا موقع 13 بتاتا تھا. قانون ہے کہ سر رکھو وہ اما مہاجن تھا ہم کو تو ہر وہ نظام ہر وہ قانون ہر وہ قاعدہ جو انسانی کے لیے منفعت بخشا ہے وہ باقی رہے گا. دوسرا لکھا سیدھی سی بات لا ينفع الناس کا کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں کسی ایک کام کے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے. لا ينفع الناس جو بھی نظام جو بھی قانون جو بھی دستور جو بھی قاعدہ جو بھی مملکت پوری نہ انسانی کی منفعت کے لیے وجود میں آگی اس کے حصے میں بقا ہوگا. جو پہلے تو یہ ہوگا کہ تقریب کے لیے یہ ہوگی تو سوال ہی نہیں ہے. اور اگر اس نے یہ منفعت بخشیاں سمٹا کے رکھ دی کسی خاص گروہ کے اندر وہ بھی اس کے اندر نہیں جائے گا. کیا کے لیے وہ کچھ ہو جائے گا. لیکن یہ وہ پلڑے ہیں جب بھی گروہ بندیوں کے اندر منفعتیں جو ہے وہ محدود ہو کے آ جاتی ہیں یہ ہم کو تو ڈر نہیں ہوتا. ایک اصول کے مطابق جو قول کرتی ہے اس کے حصے میں ثبات ہو اور جو اس کی خلاف نہیں کرتی ہے یہ کل اللہ چند اگر دن فائدہ اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. پھر وہ آخری لمحہ آتا ہے کہ اندر مدافعت کی قوت بڑی تو زور پڑ جاتی ہے تقریبی قوت یہ کافی ہو جاتی ہے. پھر آپ کو ہم بات نہیں کرتے. پھر اسے ایک ساتھ کی کمی رکھی بھی نہیں ہوتا. اگر بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کہا یہ خدا نے کہ یہ قانون جو ہے ہر کتاب جو ہے اس کی اور اس کی اصل وہ ہمارے پاس